اب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو فضل قومسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور نیک شخص تھے۔ ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا، مجھ پر کرم ہو گیا، عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں میں حرکت ہوئی، رحمت کے پھول جڑنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو ہمدان شہر جائے تو ابو فضل قومسانی کو میرا سلام کہنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہو بے شمار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام، اس پناہ ہے گناہ گاراں پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کہ رضائے الہی کے لیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ، با ادب بیٹھوں گا انشاءاللہ، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، ٹاپک یہ ہے کہ آج ہم دجال کے فتنے کے متعلق سنیں گے کہ دجال کہاں ہے، کب نکلے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دجال سے ڈرانا یہ سنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی ہاں، خادم نبی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بھی ہیں اور خادم مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ما من نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب، یعنی جتنے نبی تشریف لائے سب نے اپنی اپنی امتوں کو کانے کذاب یعنی بہت بڑے جھوٹے دجال سے ڈرایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دجال واقعی بہت بڑا فتنہ ہے اور جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا۔ آئیے سنت انبیاء پر عمل کرتے ہوئے اس فتنے سے متعلق روایات سنتے اور سناتے ہیں۔ مسلم شریف جو کہ حدیث پاک کی بڑی مشہور اور معتبر یعنی اوتھنٹک بک ہے، اس میں روایت ہے اور میں یہ روایت آپ کو تشریح اور وضاحت کے ساتھ یہ سناتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دن پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا، سننے جیسی بات، کہ نماز کے وقت سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ سب جمع ہو گئے، نماز ادا کی گئی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ اس وقت چہرہ مقدس پر مسکراہٹ تھی۔ فرمایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے۔ مزید فرمایا کہ جانتے ہو میں نے آج تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ اللہ و رسول عالم، یعنی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہیں کسی بات کی رغبت دلانے یا کسی چیز سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا،
بلکہ ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ واقعہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمیم داری پہلے غیر مسلم تھے، اب وہ آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کیے۔ انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا۔ واقعہ کیا ہے؟ وہی باتیں جو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ واقعہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 30 افراد تھے، 30 پیپل، بحری سفر پر روانہ ہوئے۔ اس دوران سخت موجیں آئیں جنہوں نے ہمارے بحری جہاز کو اس کے راستے سے ہٹا دیا۔ ہم 1 مہینے تک سمندر کے اندر یوں گھومتے رہے۔ ایک دن مغرب کا وقت تھا، ہمیں ایک آئی لینڈ یعنی جزیرہ نظر آیا۔ ہم اس جزیرے پر اتر گئے۔ وہاں میں ایک چوپایا 4 ٹانگوں والا جانور نظر آیا۔ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے، اتنے بال تھے کہ اس کا چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس جانور نے ہم سے کلام کرتے ہوئے کہا، میں ایک جاسوس ہوں، آگے چلو، یہاں ایک گرجا ہے، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس چوپائے کی باتوں سے ڈر گئے کہ کہیں یہ جنات میں سے تو نہیں ہے۔ خیر ہم گرجے میں پہنچے، وہاں اتنے بڑے جسم والا انسان تھا کہ ہم نے ایسا انسان کہیں نہیں دیکھا۔ اس کو مضبوط ترین زنجیروں سے باندھا گیا۔ ہم نے پوچھا کہ تیرا برا ہو، تم کون ہو؟ وہ بولا پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں اور راستہ بھٹک کر یہاں آ نکلے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ بیسان نامی باغ کے متعلق، جو گارڈن ہے اس کے متعلق بتاؤ، کیا اس میں پھل لگ رہے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں تو پھل لگتے ہیں۔ وہ بولا ان قریب وہ باغ اجڑ جائے گا۔ پھر بولا کہ بحیرہ طبریہ یعنی سی آف گیلیلی، یہ فلسطین کے قریب ایک بہت بڑی جھیل ہے، کیا اس کے اندر پانی ہے؟ ہم نے کہا وہ پانی سے بھری ہوئی ہے۔ کہنے لگا کہ ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ اسی طرح پھر اس نے مزید ایک سوال پوچھا کہ مجھے نبی امی کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا کہ وہ مکے میں تھے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، اب وہ مدینے کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ بولا کیا عرب ان سے لڑائیاں کرتے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ لڑائیاں۔ کہنے لگے کہ عرب کے لیے یہی بہتر ہے کہ نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ فرما برداری کرے۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں اب تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، میں 40 دن میں پوری زمین کا چکر لگاؤں گا، ہر گاؤں میں جاؤں گا، ہاں مکہ مدینہ میں مجھے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ واقعہ سناتے سناتے جب اس مقام پر پہنچے تو مدینے کی محبت سے پرجوش ہو کر اپنا عصا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا ہادہی طیبہ، ہادہی طیبہ، ہادہی طیبہ، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سب وہی باتیں نہیں ہیں جو میں تمہیں بتایا کرتا ہوں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو وہی باتیں ہیں جو آپ ہمیں پہلے بتایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، دجال بحر شام میں قید ہوتا ہے، یہ بحر یمن میں، آج کل ان دونوں میں نہیں ہے، جب نکلے گا تو مشرق کی طرف سے آئے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں ایک تو دجال کے متعلق معلومات ہیں کہ دجال نے قیامت کے قریب پیدا نہیں ہونا، وہ پیدا ہو چکا ہے، اب بس اس نے قید سے نکلنا ہے۔ بعض دفعہ سوشل میڈیا پر یہ غلط معلومات فراہم کی جاتی ہے، اور دجال کا معاملہ ہے بھی چونکہ خوفناک، اور آج کل مسئلہ ہے ویورشپ بڑھانے کا، تو کہ ایسا بچہ جو کانا پیدا ہوتا ہے تو سب اس کی فوٹویں بناتے ہیں کہ دیکھو یہ لگتا ہے یہی دجال ہے، اور جو نا یہ کانا ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، دجال پیدا ہو چکا ہے، اور کبھی شام کے سمندر میں قید ہوتا ہے اور کبھی یمن کے سمندر میں قید ہوتا ہے۔ قرب قیامت جب نکلے گا تو مدینے کی مشرقی جانب پر جو سمندر ہے وہاں کے قید خانے سے یہ نکلے گا۔ پھر ایک بات یہاں پہ اور بھی غور فرمائیے کہ دجال ہے کافر، مردود ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا، کتنے ہزاروں کو جہنم کا حقدار بنائے گا، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کیسی نرالی ہے۔ دجال جو کہ کافر بھی ہے، کافر گر بھی ہے، مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیے بغیر
رہ نہیں پایا. اس نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ عرب کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں. مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ دو شخص ایسے ہیں، توجہ رکھیے گا اس بات پر، دو شخص ایسے ہیں کہ جنہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت کافروں نے دی تھی. ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دجال کی ترغیب پر انہوں نے کلمہ پڑھا، اور دوسرا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے تھے، وہاں ہرقل بادشاہ جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ سچے نبی ہیں. ہرقل کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کر صحابیت کے اونچے درجے پر پہنچ گئے. سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بنایا ہے. ایسا با کمال ہے کہ دشمن چاہیں بھی تو برائی نہیں کر پاتے. اس لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جھوم جھوم کر کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں. آئیے ہم بھی مل کر پڑھتے ہیں کہ وہ کمال اس نے حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ارے ہم پڑھتے تو ہیں مگر اس کا مطلب پوچھیں تو مطلب کسی کو نہیں پتا. آئیے اس کی وضاحت بھی سن لیجیے. سرکار دو عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہونا تو دور کی بات، کسی کمی کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، کہ گمان نقص جہاں نہیں. اب فرمائیں کہ یہی پھول خار سے دور ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، پھول کے ساتھ کیا جڑا ہوتا ہے، کانٹا بھی جڑا ہوتا ہے، اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، شمع موم بتی کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام باغ رسالت کے ایسے پھول ہیں جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اور آپ ایسی شمع ہے جس میں کوئی دھواں نہیں ہے. بڑی سننے جیسی بات ہے. ابو لہب کا ایک بیٹا تو عتیبہ، اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخت ترین گستاخی کی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا فرمائی کہ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ پاک اس پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط فرما. چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا. اس کا باپ ابو لہب باوجود دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بد دعا کی فکر ہے، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں. قافلہ ایک ایسی جگہ پہنچ کر رکا جہاں شیر زیادہ تھا. ابو لہب کے کہنے پر رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا گیا، اور اس کا ٹیلا سا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلایا. آدمی اس ٹیلے یعنی اس سامان کے آس پاس سو. ابو لہب کی ساری کوششیں بیکار گئیں. اس کے بیٹے کو جنگلی شیر نے چیڑ پھاڑ کر پھینک دیا. وہ شیر بھی عاشق رسول تھا نا، اس نے گستاخ رسول کا گوشت کھایا نہیں بلکہ چیر کر پھینک دیا. اللہ پھر اسلامی بھائیوں، یہاں اس واقعے سے مدینہ شریف کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا، ہر گاؤں میں ہر شہر میں پہنچے گا، مگر حدیث پاک میں کہ دجال مدینہ شریف میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. جب وہ احد کے قریب پہنچے گا تو فرشتے اسے وہاں سے بھگا دیں گے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اس وقت مدینہ شریف کے 7 رستے ہوں گے، ہر رستے پر 2 فرشتے حفاظت کے لیے موجود ہوں گے. اس لیے سبحان اللہ، شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے جذبات مدینہ شریف کے حوالے سے جو لکھے ہیں، آج عاشق جب پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، مل کر پڑھیے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان و دل سے ہے سہانا سہانا دلارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ. یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے، یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ، ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ.
صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے پیدا ہوئے یا ہوں گے، دجال ان سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس سے ایمان بچانا یہ انتہائی دشوار ہوگا۔ روایت کے مطابق یہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال ان 40 دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، مگر مکے مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا اور ایک آگ ہوگی۔ یہ باغ کا نام جنت رکھے گا، آگ کا نام دوزخ رکھے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، مردے زندہ کرے گا، زمین اس کے حکم پر سبزہ اگائے گی، آسمان اس کے حکم سے پانی برسائے گا۔ اس کو ماننے والے بہت مالدار ہو جائیں گے۔ ویرانے میں جائے گا تو زمین کے اندر کے خزانے نکل کر اس کے ساتھ ہو لیں گے۔ اس طرح کے اور بہت سارے شبدے دکھائے گا، لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ یہ مدینے میں جانا چاہے گا مگر جا نہیں سکے گا۔ اس وقت مدینہ پاک میں 3 زلزلے آئیں گے۔ وہاں جو منافق بظاہر مسلمان بن کر رہ رہے ہوں گے، زلزلوں سے ڈر کر بھاگیں گے اور دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ دجال کے ماتھے پر کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا، اسے ہر مسلمان پڑھے گا، غیر مسلم نہیں پڑھ پائیں گے۔ جب یہ ساری زمین میں پھرا کر یہ فتنے پھیلا کر ملک شام پہنچے گا کہ نماز فجر کا وقت ہوگا، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے ہی ایسا پگھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ دجال آپ کی سانس سے دور بھاگے گا، آپ اس کے پیچھے تشریف لے جائیں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم میں پہنچا دیں گے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کے متعلق بتاتے ہوئے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال سخت ہوں گے۔ پہلے سال بارشیں نہیں برسیں گی، زمین سے جتنی پیداوار ہوتی ہے اس سے 2/3 پیداوار ہوگی، یعنی کم ہو جائے گی 1/3۔ اس سے اگلے سال 1/3 یعنی 1/3 ہوگی، اس سے اگلے سال پیداوار ہی نہیں ہوگی، چوپائے ہلاک ہو جائیں گے۔ دجال نکلے گا۔ اس کے شدید ترین فتنے میں سے یہ بھی ہے کہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارا اونٹ زندہ کر دوں تو تم مان جاؤ گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ دیہاتی کہے گا کہ ہاں میں مان جاؤں گا۔ پس دجال ایک جن کو حکم دے گا، وہ فوراً اس کے اونٹ کی شکل اختیار کر لے گا۔ دیہاتی سمجھے گا کہ میرا اونٹ زندہ ہو گیا۔ پھر دجال ایک شخص کے پاس پہنچے گا، اس کے والد اور بھائی کا انتقال ہو چکا ہوگا، اس کے لیے اس کے بھائی اور والد کو زندہ کرے گا، یعنی جنات کو کہے گا کہ اس کے والد اور بھائی کی شکل اختیار کر لو، وہ کر لیں گے۔ وہ شخص سمجھے گا کہ دجال نے میرے بھائی اور والد کو زندہ کر دیا، یوں لوگ اس کے دھوکے میں آ کر اسے خدا ماننا شروع کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں اتنا کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ ہم سب غمگین بیٹھے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا ہے، کیوں غمگین ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دجال کا سن کر تو ہمارے دل دہل گئے ہیں۔ فرمایا فکر مت کرو، اگر میرے ہوتے ہوئے دجال نکل آیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، اگر میرے ظاہری وصال کے بعد نکلا تو میرا رب میرے غلاموں کی حفاظت فرمائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھوک برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت تو قحط سالی ہوگی، مسلمان کیسے اپنا ایمان بچائیں گے؟ فرمایا مسلمان تسبیح کریں گے، اسی سے ان کی جسمانی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے۔ آج ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے، کہو نا سبحان اللہ، روح کو تازگی نصیب ہوتی ہے نا، کہو نا سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اس وقت مسلمان سبحان اللہ کہیں گے تو دل کو سکون بھی ملے گا اور یہی تسبیح کھانے پینے کا کام بھی کرے گی، پیٹ بھی بھر جائے گا۔ ٹھیک ہے، پیارے اسلامی بھائی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ذکر اللہ کی عادت بنانی چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر۔ کیسے پاکیزہ کلمات، اس سے اپنی زبان کو تر رکھ۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ کلمتان، 2 کلمے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک کو بڑے پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان عمل پر بڑے
بھاری ہیں. کون سے کلمے؟ فرمایا سبحان اللہ و بی حمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اگر سبحان اللہ و بی حمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے آگے استغفر اللہ کا اضافہ کر لیا جائے اور فجر کا وقت جب شروع ہو اسے 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے روزی عطا فرماتا ہے. فرمایا یہ فرشتوں کی تسبیح ہے. آپ اس کی عادت بنائیں انشاءاللہ، پھر دیکھیے کہ کیسی زبردست برکتیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہمارا نام پیغام ہے. جی ہاں، معراج کی رات جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے پیغام پہنچا دیجئے کہ جنت کی زمین خالی میدان ہے، اللہ پاک کی تسبیح کر کے یہاں درخت لگایا کرو. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے. آئیے کیوں نہ مل کر چند مرتبہ، چلو 12 مرتبہ تو 12ویں والے 12 آؤ مل کے ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بابا سے بلند سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اسلامی بھائیوں، دجال کا فتنہ انتہائی شدید فتنہ ہے. اسے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا. اس فتنے میں مبتلا جانتے کون ہوگا؟ یعنی دجال کے شعبے دیکھ کر اسے خدا کون مان لے؟ کون کون اس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ حدیث پاک سنیے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد دجال کی پیروی کریں گے، ان پر نقش و نگار والا لباس ہوگا. یعنی دجال کو خدا وہ مانیں گے جو پہلے ہی فیشن پرست غیر مسلموں کی نقل کرنے والے، ان جیسی شکل و صورت بنانے والے ہوں گے، ان کا بیڑا غرق ہوگا اور یہ دجال کو خدا مان کر جہنم کے حقدار ہوں. اللہ اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی چوٹ کرنے والی بات ہے. دجال کے فتنے میں مبتلا وہ ہوں گے جو غیر مسلموں کی نقالی کرنے والے ہیں. افسوس آج ہمارے یہاں نقالی بہت عام ہو چکی ہے. ہمارا پہناوا دیکھ لیں، لباس سنت کے مطابق نہیں. چہرہ دیکھ لیں، چہرے پر سنت کا نور نہیں. غیر مسلموں سے نقالی نظر آتی ہے. ہمارے گھروں کے انداز، ہمارے تعلیمی ادارے، سوچیں، فکریں، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا کام ہے جس میں ہم غیر مسلموں کی نقالی نہیں کرتے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یعنی لباس اور چال ڈھال اور طور طریقے غیر مسلموں والے ہو گئے. مسلمان کتنا عجیب ہو گیا کہ اسے دیکھ کر غیر مسلم بھی شرما جاتے ہیں. حدیث پاک میں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ غیب سے خبردار دو جہاں کے تاجدار رسول پر انوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگلوں کے طریقوں پر چلو گے، تم اگلوں کے طریقوں پر چلو گے، بالشت کے مطابق، گز گز کے مطابق، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سراغ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کے پیچھے چلو گے. کیا مطلب ہے حدیث پاک کا؟ وضاحت سنیے. اگلوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ اہل تورات اور اہل انجیل. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ان کی نقل کرنے والے بن جاؤ گے. اتنی زیادہ نقل کرو گے کہ جیسے دو ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل برابر ہوتی ہیں، کیا ایک گز دوسرے گز کے بالکل برابر ہوتا ہے؟ یوں ہی تم بھی ان کے بالکل برابر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی بالکل بے فائدہ کام کریں گے تو تم بھی ان کے دیکھا دیکھی ان بے فائدہ کاموں میں پڑ جاؤ گے. مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ فرمان عالی شان سنو اور اپنا حال دیکھو. سکھ، پارسی، مجوسی یعنی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، غیر مسلم، سب اپنی شکل، اپنے لباس، اپنے طور طریقوں کو پسند کرتے ہیں، مگر ہے افسوس مسلمان ہیں کہ غیر مسلموں کی نقالی میں مرے جا رہے ہیں. سر دیسی ہے، بال انگریزی ہے، منہ دیسی ہے، زبان انگریزی ہے، غذا دیسی ہے، اسے کھاتے انگریزی طریقے سے ہیں. یہ نقالی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ جن کاموں کا بالکل فائدہ ہی نہیں ہے، الٹا نقصان ہی نقصان ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، ان میں بھی نقالی کرتے ہیں. اب بھلا داڑھی منڈانے میں کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، نقصان ہی ہے. داڑھی منڈائیں گے جہنم کے حقدار بنیں گے.
کھڑے ہو کر کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ لوگ کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے دھکے کھاتے ہیں، مرد چوٹیاں رکھتے ہیں، کیوں؟ فلاں ایکٹر کو دیکھا تھا۔ عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، بے پردہ میں کہہ رہا ہوں، اس سے آگے کے لفظ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، ورنہ بے پردگی تو دور رہ گئی، کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ نقصان ہے، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، آئے روز خبریں آتی رہتی ہیں، بچیوں کو ظلم کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور کتنی مثالیں عرض کی جائیں۔ سب جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، بس ہم چل پڑے ان کے پیچھے۔ ہم نے سنا کہ دجال کے فتنے میں وہ پھنسے گا جو غیر مسلموں کی نقل کرنے والا ہوگا، علمان والحفیظ۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہیے آمین، اور سنتوں پر اللہ پاک ہم سب کو چلائے۔ اب حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ہم سنتوں کی طرف آتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ من احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایسی فضیلت کیا غیر مسلموں کے پیچھے چلنے میں ہے؟ انگریزی بال کٹوانے سے کیا جنت ملے گی؟ داڑھی منڈانے سے کیا جنت ملے گی؟ فیشن پرست بننے سے کیا قبر روشن ہوگی؟ ہرگز نہیں، یہ سنت کی برکت ہے۔ اپنے پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں کی نقل کریں، قبر بھی روشن کریں، حشر میں بھی مزے لیں، پل صراط پر بھی سکون پائیں، اور جنت میں آقا کے پڑوسی بھی بن جائیں انشاءاللہ الکریم۔ ضرور نصیب ہوگا، اور دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، علامہ ہیبت اللہ تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ تعالی نے خواب میں انہیں ڈریم کے اندر دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرمائی۔ عرض کے کس سبب سے؟ فرمایا، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا، فرمایا سنت کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ سنت پر عمل کی برکت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم قافلوں میں سفر کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ الکریم سنتوں کو جذبہ مل جائے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کے جو قافلے سفر کرتے ہیں ان میں فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، دین سیکھنے والے مختلف کورسز بھی ہوتے ہیں، نماز بھی سکھائی جاتی ہے، وضو غسل کے احکام بھی سکھائے جاتے ہیں، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں، ان پر عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا قافلوں میں سفر کی عادت بنائیے، ہر مہینے صرف 3 دن کے قافلے میں سفر کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا بے شمار برکتیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح بہار شریعت حصہ 16 اور امیر رسول دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا زبردست رسالہ 550 سنتیں اور آداب، یہ پڑھ لیجیے، اس میں بہت ساری سنتیں یہ سیکھنا نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے شارٹ کورسز، 7 دن کا فیضان نماز کورس ہے، 7 دن کا 12 دینی کام کورس ہے، 7 دن کا اصلاح اعمال کورس ہے، یہ کر لیجئے تو انشاءاللہ علم دین میں اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا خوب فرمایا امیر علیہ سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے۔ آئیے ہم بھی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ استغاثہ پیش کر لیتے ہیں۔ بڑا مشہور شعر ہے، سبھی ہاتھ اٹھا کر مل کر یہ پڑھ لیں کہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے، اور تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا، ہو نصیب سر کٹانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ قرآن کریم میں حکم ہوتا ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اے ایمان والوں ایمان رکھو۔ علماء تفسیر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ازدادوا فی الایمان،
یعنی معنی یہ ہے کہ اے ایمان والوں اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرو. کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس پر استقامت کے ساتھ قائم بھی رہو. کلمہ تو پڑھ لیا، اب اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرو. کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں، ان شعبوں کو بھی اختیار کرو. کلمہ تو پڑھ لیا، اب ایمان میں مزید سے مزید ترقی کرتے چلے جاؤ. کلمہ تو پڑھ لیا، اب اپنے ایمان کے کمال کی فکر میں لگ جاؤ. کیسا ہوگا؟ حدیثوں میں اس کا طریقہ بتایا گیا. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. توجہ رکھیے گا، فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. ذرا زور سے کہتے نا سبحان اللہ. مجھے بھی لگے کہ ہاں اپنے حدیث پاک کو سنا بھی اور سمجھا. پتا چلا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا شروع کر. ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. اپنے لیے عزت پسند ہے کہ نہیں ہے؟ پسند ہے نا. ٹھیک، دوسروں کو عزت دینا شروع کرنا. اپنے لیے بھلائی پسند ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کرنا. اپنے لیے پسند ہے کہ کوئی مجھ سے جھوٹ نہ بولے، دوسروں سے جھوٹ نہ بولے. اپنے لیے پسند ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، دوسروں کو دھوکہ دینا چھوڑ. یوں انشاءاللہ الکریم ایمان مضبوط ہو جائے. اگر ایمان مضبوط ہو گیا تو دجال تو کیا، دجال کا باپ بھی ہمیں گمراہ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. حدیث پاک میں اس شخص کو دجال کے سپاہی پکڑ کر لے جائیں گے. وہ بندہ مومن جیسے ہی دجال کو دیکھے گا تو پکار کر کہے گا کہ اے لوگوں، یہ وہی دجال ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا. دجال اپنے سپاہیوں سے کہے گا کہ سیاں لٹاؤ اور خوب پٹائی کرو. چنانچہ اس بندہ مومن کو خوب مارا جائے گا، مار مار کر بلا حال کر دیا جائے گا. اب دجال کہے گا کیا تم مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ بندہ مومن کہے گا تو کانا دجال ہے. اب دجال حکم دے گا کہ آرا لایا جائے. آرا مشین لائی جائے گی، اس بندہ مومن کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے. پھر دجال ان ٹکڑوں کو جوڑ کر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. اب کہے گا کیا مجھے خدا مانتے ہو؟ وہ بندہ مومن کہے گا اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا کہ تو ایک شخص کو یوں قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا. کیسا پکا ایمان ہے. کاش ہمیں بھی ایسا پکا ایمان نصیب ہو جائے. اچھا، ایک وظیفہ آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیوں، دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک طریقہ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں. اچھا، آپ عرب دنیا میں جائیں نا، اللہ آپ کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب کرے. سب کی آواز نہیں ہے، زور سے آمین. آپ دیکھیں گے نا، آپ جمعے کے دن دیکھیں گے کہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دیکھیں گے لوگ سورہ کہف پڑھ رہے ہیں. سورہ کہف کون سی؟ 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 16ویں پارے میں ختم ہوتی ہے. یہ پڑھ رہے ہیں. حدیث پاک میں جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا دجال سے محفوظ رہے گا. ایک اور روایت میں کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا. لیکن مانا یہ بہت آسان ہے، اتنی مشکل نہیں. آپ پڑھنے کا روٹین دیکھ کر پڑھنے کا روٹین بنائیے. مدرسۃ المدینہ بالغان ہے نا، روزانہ وہاں پہ بیٹھیں گے، پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. سنا بھی دیں کہ بھائی پہلے تو غلطی ٹھیک ہو جائے، پھر پڑھتے رہیں. ایک وقت آئے گا بھائی سورہ ملک کتنوں کو یاد ہوتی ہے؟ سورہ ملک پڑھنے والے قاری صاحب غلطی کریں تو پتا چلے اتنا مجمع آواز نکالتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کو یاد ہوتی ہے. یہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. اپنے بچوں کو بھی یاد کرو اور بچوں کو یہ نصیحت بھی کریں کہ اپنی نسلوں کو یاد کرواتے رہیں. یہ تو خبر نہیں ہے کہ دجال کب نکلے گا، لہٰذا اپنی نسلوں تک بھی یہ خبر پہنچا دیں. انشاءاللہ الکریم ہم اور ہماری نسلیں اس بدبخت فتنے سے محفوظ رہیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو فتنوں کے علم کے اسپیشلسٹ ہیں. اب آئیے ایک اور طرف آپ کو لے جاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، سننے جیسی بات، اس امت کا پہلا فتنہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ کو ظلمن شہید کیا گیا. اور فرمایا آخری فتنہ دجال ہے. فرمایا خدا کی قسم جو اپنے دل میں ذرہ برابر بھی قتل عثمان غنی کو اچھا سمجھے گا، اگر اس نے دجال کو پا لیا تو اس کے فتنے میں مبتلا ہوگا، یعنی اس کا پیروکار بن جائے گا. اگر دجال کو نہ پا سکا تو قبر میں رہ کر دجال پر ایمان لے آئے گا. علمان. اس سے اندازہ لگائیے مسلمانوں کے جس خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت کتنی ضروری ہے. ذرہ برابر بھی آپ کا بغض دل میں ہوا تو بندہ دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خوب محبت رکھیے اور اسے دل میں بڑھاتے بھی رہیے. کیا خوب فرمایا امیر علیہ سنت نے اپنے کلام کے اندر
کہ خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض، عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی، عداوت اور کینہ ان سے جو رکھتا ہے سینے میں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بات ہے، وہی بدبخت ہے ملعون ہے مردود شیطانی، ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، کہو انشاءاللہ ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک، بڑے ہو جائیں جل کر خاک سب آدائے عثمانی، ہر صحابی نبی حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی ہے، حسن حسین بھی، ہر زوجہ نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، دجال یہ تو جب آئے گا سو آئے گا، اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ ایک فتنہ دجال سے بھی خطرناک، جی ہاں اتنی ساری گفتگو آپ نے سنی، ایک فتنہ دجال سے بھی خطرناک ہے، وہ کیا ہے سنیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم بیٹھے دجال کے فتنے کے متعلق ذکر کر رہے تھے، اتنے میں خوش اخلاق نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال سے متعلق باتیں کرتے سنا تو فرمایا کیا تمہیں اس چیز سے متعلق میں نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ اس پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی یعنی ریاکاری دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ، ہر وہ کام جو شرعاً درست ہو اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہی نیک کام اللہ پاک کی رضا کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کرے، اب یہ ریاکاری ہے۔ اب میں بیان کر رہا ہوں، میرے دل میں کھوٹ آ گئی کہ کس نے کوئی تعریف کرے، یہ گڑبڑ ہو گئی، ٹھیک ہے، سارا کیا کرایا پانی پھر گیا۔ مثلا نماز پڑھنا عبادت ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے مگر اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں پڑھتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، تو ایسا شخص ریاکار کہلائے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، کہیے آمین۔ ہم نے ریاکاری سے بچنا بھی ہے، دکھاوے کے لیے کوئی عمل بھی نہیں کرنا، نیکیوں پر نیکیاں کرنی ہے، نمازیں پڑھنی، سجدے کرنے ہیں، ذکر و درود سے زبان تر رکھنی ہے، ممکن ہو روزے بھی رکھنے ہیں، عمرے کرنے ہیں، حج کرنے ہیں، صدقہ خیرات دینا ہے، ایسا ہو کہ ساری زندگی نیکیوں میں گزر جائے۔ مگر یہ نیکیاں کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی، اپنے رب کو منانے کے لیے کرنی۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، کہیے آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے ایک نیا دن۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے آزمائش۔ اللہ پاک ہمیں اس لیے نہیں آزماتا کہ وہ ہمیں جاننا چاہتا ہے، بلکہ وہ ہمیں اس لیے آزماتا ہے تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں۔ ہم جب تک دنیا میں ہیں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، گویا ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ آزمائشیں آئی ہے، صبر کیجئے، نعمتیں ملی ہیں،